فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا، بہت عظیم ہے برتر ہے فاطمہ زہرا۔ حضرات دیکھیے بہت ہی اچھے انداز میں اچھے لب و لہجے کے ساتھ جناب محترم حضرت ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی اچھے اشعار سے ہمارا مستفیض ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ بھدوئی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے مدینہ شریف کی سرحدوں کا ہمیں اور آپ کو سیر کرا رہے ہیں۔ نعت اشعاری کے حوالے سے بھائی نعت پڑھنے والا آپ کے قبیلے کا ہو، آپ کے علاقے کا ہو، آپ کے محلے کا ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا چچا ہو، آپ کا دوست ہو، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا چچا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ وہ کام کر رہا ہے جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے کیا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو نعت کو نعت نہ ترسنے آپ بڑے اچھے انداز میں فاطمہ زہرا کلام کیا شان سے آپ کو نوازا ہے کہ نہیں؟ شاعر نے کہا تھا کہ فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا۔ دیکھیے یہ سرکار کی میلاد کی محفل، یہ جلسے کی محفل ہے، اس محفل سے ہمیں آپ کو کچھ پیغام ملنا چاہیے ہے کہ نہیں؟ علامہ نیاز صاحب اللہ کی اصلاحی تقریر سے اور آپ مستفیض ہوں گے انشاءاللہ۔ جو بھارت کے مانڈا صاحب ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اوپر جو غلاف لگا ہے، جو کعبے پر جو غلاف ہے یہ کیوں لگا ہوا ہے میرے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ غلاف خانہ کعبہ کا غلاف ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ گھر، یہ خانہ کعبہ، یہ گھر کوئی ایسا ویسا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے میرے۔ یہ دنیا میں سب سے عظیم گھر ہے، اس گھر کی طرح کوئی اور گھر نہیں ہے۔ یہ خانہ کعبہ اس کے اوپر غلاف لگا ہوا ہے، یہ ہمیں آپ کو پیغام دے رہا ہے۔ لوگ لکھتے ہیں آپ قرآن کے اوپر بھی جزدان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، دنیا کی سب سے عظیم کتاب، سب سے رتب المرتب کتاب ہے جس کو قرآن شریف کہتے ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر جزدان لگا ہوا ہے، اس پر غلاف لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی جب لوگ آج ہماری ماں بہنیں جو نقاب لگاتی ہیں، کچھ لوگ نقاب نہیں لگاتی، وہ بھی سن لیں جو پردے میں رہ کر سن رہی ہیں جلسے کو، تو لوگ یہ بتانے کے لیے نقاب لگایا جاتا ہے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہے، بلکہ مسلمان گھر کی عورتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے نقاب کو پردے میں رہنے کا حکم ہے میرے بھائی۔ شاعر نے کہا تھا کہ فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا۔ بولے بولے یا رسول اللہ، زور سے بولے یا رسول اللہ، مچل کر بولے یا رسول اللہ۔ فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا، کہ فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا، بہت عظیم ہے برتر ہے فاطمہ زہرا۔ بولے بولے یا رسول اللہ، طرف کر بولے یا علی، زور سے بولے یا علی، محبت سے بولے یا علی۔ فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا، بہت عظیم ہے برتر ہے فاطمہ زہرا۔ اسی پر خلد کی، اسی پر خلد کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں، سجائے سر پر جو چادر فاطمہ زہرا۔ سجائے سر پر جو چادر فاطمہ زہرا، سجائے سر پہ جو چادر فاطمہ زہرا، سجائے سر پہ جو چادر فاطمہ زہرا۔ یہی ہے زوجہ مولائے کائنات بھی اور حسن حسین کی مادر ہے فاطمہ زہرا۔ یہی ہے زوجہ مولائے کائنات بھی اور حسن حسین کی مادر ہے فاطمہ زہرا۔ پلاتے ہیں غوث پاک، سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک، آیا جو ان کے در پہ خالی نہیں گیا، ابدال چور کو بھی بناتے ہیں غوث پاک۔ آیا جو ان کے در پہ خالی نہیں گیا، ابدال چور کو بھی بناتے ہیں غوث پاک، ابدال چور کو بھی بناتے ہیں غوث پاک۔ جو بھائی ہمارے کھڑے ہوئے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں گلی گچے میں بلائیں گشت کیا کرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بلاؤں سے محفوظ رہنا ہے تو آپ لوگ آکر کے بیٹھ جائیں، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ لوگ آکر کے بیٹھ جائیں، بھائی اس کو چھوڑ دیجئے، وہ دیواریں کہکہا ہو چکا ہے ایک دم، اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ چچا آپ لوگ اور آگے آ جائیں، ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈ کا موسم ہے، سرد کا موسم بھی، آپ جہاں بیٹھے ہیں اور آگے آ جائیں آپ لوگ، بھائی اور آگے آ جائیں، چچا اور آگے آ جائیں۔ دیکھیے ایسی محفلیں ہمیں اور آپ کو روزانہ نہیں محسوس ہوتی میرے بھائی، اس محفل کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ یہاں پر پتھر بھی آتا ہے تو موم بن جاتا ہے، یہاں پر کانٹے بھی آتے ہیں تو گلاب بن جاتے ہیں، یہاں پر مردہ وجود آتا ہے تو اس کو زندگی مل جاتی ہے، یہاں پر نفی کی آواز اس بات میں تبدیل ہوتی ہے، یہاں کا نہ ہونے والا ہمیشہ کے لیے ہو کر رہ جاتا ہے میرے بھائی، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں الحمدللہ فلسطینی مسلمان بھائی ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر رہے ہیں۔ آپ مدینے والے تاجدار کی محبت میں ذکر نبی میں بیٹھ نہیں پا رہے میرے بھائی، کتنی افسوس کی بات ہے۔
آئے بیٹھ جائیں، کچھ بھائی ہمارے کھڑے ہوئے، میں گزارش کروں گا آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں. شجاعت دیکھ کر حیرت میں ساری تانا شاہی ہے. علامہ نیاز صاحب قبلہ نے بہت اچھی تقریر سے آپ کو نوازا. دیکھیں صدام بھائی، اظہر بھائی سبھی لوگ تشریف فرمائیں، شمیم بھائی. شاعر نے کہا تھا کہ شجاعت دیکھ کر حیرت میں ساری تانا شاہی ہے. شجاعت دیکھ کر حیرت میں ساری تانا شاہی ہے. ہر ایک اسرائیلی پر دائمی قہر الہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں فلسطینی مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا امتحان لے رہا ہے، اور امتحان میں وہ الحمدللہ کامیاب اور کامران ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ جب فلسطینی بھائی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں مدینے والے تاجدار کی محبت میں، اسی کو بیت المقدس کہتے ہیں جہاں پر ہم اور آپ، ہمارا اور آپ کا پہلے قبلہ ہوا کرتا تھا. مطلب میرے بھائی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بس کر مسجد اقصی شریف میرے بھائی، ہے کہ نہیں؟ آپ ہیں تو اپنے ہونے کا ثبوت دیں گے کہ واقعی عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں. شاعر نے کہا تھا کہ شجاعت دیکھ کر حیرت میں ساری تانا شاہی ہے. ہر ایک فلسطینی پر دائمی قہر الہی ہے. شجاعت دیکھ کر حیرت میں ساری تانا شاہی ہے. بولے بولے یا رسول اللہ، بولے بولے یا رسول اللہ. آپ ہمارے نام پر بولے نہ بولے، مگر مدینے والے تاجدار کے نام پر بولے یا رسول اللہ. زور سے بولے یا رسول اللہ، مچل کر بولے یا رسول اللہ. شجاعت دیکھ کر حیرت میں ساری تانا شاہی ہے. ہر ایک اسرائیلی پر دائمی قہر الہی ہے. فلسطینی مسلمانوں کو تم ہلکے میں مت لینا، وہاں کا بچہ بچہ دین احمد کا سپاہی ہے. فلسطینی مسلمانوں کو تم ہلکے میں مت لینا، فلسطینی مسلمانوں کو تم ہلکے میں مت لینا، وہاں کا بچہ بچہ دین احمد کا سپاہی ہے. وہاں کا بچہ بچہ دین احمد کا سپاہی ہے. علامہ نیاز صاحب قبلہ نے اچھی اصلاحی تقریر سے آپ کو نوازا. والدین کے حوالے سے انہوں نے اچھے احادیث رسول سے ہمارا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور بتایا. میرے بھائی دعا کریں ہمارا آپ کے ذہن میں وہ حدیث رسول رچ جائے، بس جائے میرے بھائی. شاعر نے کہا تھا کہ ستارے اوج قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. بولے بولے سبحان اللہ، بدر کر بولے سبحان اللہ. ستارے اوج قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. جو بزدل ہے مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. بولے یا رسول اللہ. نہیں بولیں گے میرے بھائی، آپ لوگ نہیں بولیں گے؟ بولے ذرا زور سے بولیں یا رسول اللہ. دیکھیے آپ کو ہم لوگ بتا دیں، بہت سے ہمارے بھائی یہاں پر مسافر بھی ہیں. آپ یہ جان لیں کہ ہم لوگ الحمدللہ میلاد خوانی کرنا جانتے ہیں، نعت خوانی کرنا جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور دعا خوانی کرنا بھی جانتے ہیں. جب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ قرآن خوانی کرنا بھی جانتے ہیں. اب یہ آپ کے حوالے کس طریقے سے سننا چاہتے ہیں؟ پورا مجمع دل لگائے، اپنے ہاتھوں کو درود پاک پڑھنے جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں شاعر نے کہا کہ ستارے، اور اس شعر پر سب نہیں بولیں گے، وہی لوگ بولیں گے جو لوگ اپنی ماں سے محبت کرنا جانتے ہیں. میرے بھائی سنیں آپ، ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ستارے اوج قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. بولیں یا رسول اللہ، سب کر بولیں یا رسول اللہ. ہمارے پیچھے والے بھائی صلاۃ السلام کے بعد بولیں گے کیا بھائی؟ آپ لوگ بول دیں یا رسول اللہ، محبت سے بولیں یا رسول اللہ. ستارے اوج قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. سفر کی مشکلوں سے لیکن ہم کو ڈر نہیں لگتا، ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. سفر کی مشکلوں سے لیکن ہم کو ڈر نہیں لگتا، ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. بہت ہی اچھا لہجہ، بہت ہی اچھی نعتیہ شاعری کرنے والا پیکر جناب محترم حضرت شمیم نوری صاحب قبلہ کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ آپ حضرات ان کے حوالے ہو جائیں.